اسی کے ایک دوسرا برہت نام میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام حتمی سچائی میں۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پیشتر میں آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ کی قیمتی آراء کا اور ان تمام سوالات کا جو آپ نے ہم تک پہنچائے، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں پروگرام کو پسند کرنے کا۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، ایک بڑا ہی اہم نقطہ جو ہم آج جس کا ہم بڑے غیر جانبدار طریقے سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب کو۔ پروفیسر صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ جیسا کہ میں نے کہا بڑے غیر جانبداری سے ہم کوشش کریں گے کہ اس بات پہ بات کی جائے کہ کیا خدا جانبدار خدا ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ ہم بائبل مقدس کا یہ اردو ترجمہ میرے پاس ہے اور اس کا پہلا جو صحیفہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت، یہ آیات میری اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ بنی ہے، اور ان آیات کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ کیا خدا واقعی جانبدار خدا ہے۔ ان آیات میں کچھ یوں مرقوم ہے: میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ وہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں، ابراہیم کی نسل کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اتنی زیادہ جانبداری کیوں؟ خدا جانبدار، وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر میں یہی بات کہوں گا کہ ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کمپلیٹ پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر شاید آپ نے ایک آیت چھوڑ دی ہے جہاں لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی، تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ یہ درست بات ہے کہ خدا نے ابراہیم کو چنا اور بنی اسرائیل کو ایک اسپیشل نیشن بنایا اور ان کے ساتھ اپنا ایک پیکٹ، ایک عہد، ایک کووننٹ قائم کیا، ایک رشتہ قائم کیا۔ نو ڈاؤٹ اٹ واز اے اسپیشل نیشن۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک باپ کے اگر 3 بیٹے ہیں، صحیح، بڑے بیٹے کی اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں شادی کرتا ہوں اور شادی کر دیتا ہے، ڈز اٹ مین کہ باقی کے 2 کو چھوڑ دیا ہے، وہ لا تعلق ہے، ان کو دھتکار دیا گیا کہ اپنا سامان اٹھاؤ باہر نکلو؟ نو، اس کا مطلب وقت آنے پر ان کی بھی شادی ہوگی، وہ سب کا باپ ہے۔ بنی اسرائیل کو خدا نے چنا تھا تو ایک ڈیپو ہولڈر کے طور پر چنا تھا۔ ڈیپو ہولڈر کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ڈیپو دیا گیا ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے گھر میں سامان اتاریں، چینی چاول اتاریں اور تالا لگا دیں کہ اب یہ میری ملکیت ہے۔ نو، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے عوام میں ڈسٹریبیوٹ کرنا، اور اگر آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو یہ جرم ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اسپیشل نیشن چنا تو گیا، لیکن ان کے وسیلے سے خدا یہ چاہتا تھا کہ خدا کی ذات، خدا کا کلام اور خدا کے عجیب و غریب جو کام ہیں وہ سارے دیگر اقوام تک بھی پہنچائے جائیں۔ تو اس طریقے سے اس کو چنا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ نہ بھولیں کہ خدا نے یہ کہا کہ تیرے وسیلے سے میری برکات دیگر اقوام تک بھی پہنچے گی۔ بلکہ ابراہیم کا تو خدا نے نام بھی بدل دیا، اس کا نام پہلے ابراہیم نہیں تھا، اس کا نام ابرام تھا۔ ابرام کا مطلب ہے کسی ایک قوم کا جد امجد۔ تو خدا نے اس کو کہا کہ اب تو کسی ایک قوم کا جد امجد نہیں رہے گا، بلکہ اب تو ابراہیم کہلائے گا، یعنی قوموں کا باپ کہلائے گا۔ تو یہ بلیسنگز، all the blessings should go to all the nations۔ تو وہ خدا رب العالمین ہے، ایک قوم کو چنا لیکن باقی قوموں کو رد نہیں کر دیا، یہ آپ سپوز نہ کریں۔ ٹھیک، لیکن اگر ہم اسی پیدائش کی کتاب کے 22 باب کے 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ چلیے اس بات میں تو میں آپ نے کافی حد تک ہمیں ایک سیٹسفیکٹری سا آنسر دے دیا کہ ٹھیک ہے ان کو برکت دی، لیکن اس لیے دی کہ وہ دوسروں تک پہنچا سکے، جیسے انہیں برکت کا نائب مقرر کر دیا کہ بھئی اب یہ برکت کا حصہ صرف آپ کا مختار کسٹوڈین۔ جی، لیکن جو ہے آگے وہ کہتے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو، تو یہ تو جانبداری ہی ہوئی نا۔ اگین پورا ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے۔ پیدائش کی کتاب میں 5 ٹائمز یہ بات لکھی ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، یہ لکھا ہے۔ اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند لا تعداد بنا دوں گا، یہ لکھا ہے۔
لیکن جہاں پر بھی یہ لکھا ہے 5 ٹائمز صرف پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا ہے، تو جو ٹاپ لائن بلیسنگز ہے وہ ہمیشہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی باقی قومیں بھی برکت پائیں گی۔ تو آپ ٹاپ لائن بلیسنگ پہ زیادہ زور دے رہی ہیں، باٹم لائن آپ دیکھتے ہیں، جبکہ جو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کرکس آف دا میٹر تو وہی ہے جو باٹم لائن ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ تو خدا جب بنی اسرائیل کو جب ابراہیم کے ساتھ یہ عہد باندھا تو بنی اسرائیل سے اگر آپ پوچھیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی اسپیشل نیشن ہیں، باقی اقوام تو راندہ درگاہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ ان کا ایک اپنی کنسیپشن ہے، یہ ان کا کانسیپٹ، ان کی پرسیپشن یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن خدا کی پرسیپشن، خدا کا پلان یہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کہیں گے کہ ہو سکتا ہے خدا روانی میں کہا گیا ہو کہ تقریر کر رہا تھا، روانی میں جذبات میں آ گیا تو کہا گیا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ابراہیم تک بات نہیں ہے، جب اسحاق کے ساتھ یہ عہد باندھا گیا تو اس کو بھی کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ تیسری نسل جب آتی ہے، یعقوب کے ساتھ جب عہد کی تجدید کی گئی تو خدا وہاں پہ بھی اس کو نہیں بھولا، اس کو کہا کہ تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل صرف اسی کو یاد کرتے تھے اور آج آپ نے بھی اسی ٹیکسٹ کو پکڑ لیا، لیکن جو کرکس آف دا میٹر اور باٹم لائن ہے وہ وہاں پہ بھی تیسری نسل کے ساتھ بھی یہی ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کے دیگر قبیلے بھی برکت پائیں گے۔ بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائیں کہ اگر صرف پیدائش کی کتاب تک محدود رہتے تو شاید آپ کا شک درست ہوتا یا اس کو تقویت ملتی، لیکن آپ پوری بائبل پڑھیں۔ پوری بائبل جب آپ پڑھتے ہیں تو 395 ٹائمز پیرابرجمنٹس ہیں جن میں ٹاپ لائن بلیسنگز ہمیشہ بنی اسرائیل کے لیے اور باٹم لائن دیگر اقوام کے لیے۔ اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ ٹاپ لائن بلیسنگ جو بنی اسرائیل کے لیے ہے اس کو مختلف جگہ پہ ریفریز کر کے الفاظ بدلے ہوں گے، مطلب اگرچہ یہی ہے، لیکن باٹم لائن جہاں پہ بھی ہے اس کا مطلب یہی ہے اور بہت کلیئر ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ تو خدا کا پلان تو بہت کلیئر ہے، یعنی خدا کا پلان یونیورسل تھا، آپ کے یونیورسل تھا اور ایک قوم کے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں تھا، ایک قوم کو چنا گیا اور چنا اس لیے گیا، ان کو اس لیے کسٹوڈین بنایا گیا کہ یہ بلیسنگز دیگر اقوام تک پہنچنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی حد تک اس بات کو مان بھی لیا جائے تب بھی کچھ الجھنے ہیں، جیسا آپ نے خود کہا کہ صرف پیدائش کی کتاب بھی تک ہمیں خود کو محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ باقی صحائف کو بھی دیکھنا چاہیے جو بائبل مقدس کا حصہ ہیں۔ تو گستاخی معاف، لیکن جو ہے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو پھر جب بلعام جو ہے وہ آتا ہے، نبی تھا اس زمانے کا، اور اس نے آ کے جب بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے ایک دوسرے قوم کا بادشاہ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام لشکروں پر آپ نے لعنت کرنی ہے، تو خدا بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور اسے لعنت کرنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ ہم ایک بڑا ان یوزول سا واقعہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گدی کی زبان کھل جاتی ہے اور وہ بھی نبی کو ملامت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو یہ کیا کام کرنے جا رہا تھا۔ تو یہ بھی تو غیر جانبداری ہے، اور غیر جانبداری کا میرا خیال ہے، اور جانبداری ہے، اور جانبداری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن ساری چیزوں کو ایک کانٹیکسٹ کے اندر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ اس کا ایک امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس کا ایک براڈر کانٹیکسٹ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ خدا نے ایک منصوبہ بنایا کہ خدا کی نجات، اس کی بلیسنگز، اس کا کلام اور اس کی ذات کا تعارف اقوام عالم تک پہنچنا چاہیے۔ یہ ڈیوٹی لگائی ہے اس نے بنی اسرائیل کی کہ یہ کام آپ کریں گے۔ اب اگر پاکستان کے اندر اگر ایٹمی پلانٹ فرانس کی کمپنی لگا رہی ہے تو اگر دہشت گرد ان کو نشانہ بنائیں گے تو اس پلانٹ پر کام کرنے والے انجینئرز کی حفاظت کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے ان کی حفاظت کریں۔ یہ منصوبہ اگر خدا کا ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں اور ان پر کوئی لعنت کرنے آ رہا ہے، ان پر کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ اب آپ پوچھیں کہ وہ منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ نجات دہندہ یعنی یسوع مسیح اسی قوم میں آئے گا، یہ پہلے سے طے پا چکا، یعنی جناب مسیح کی پیدائش یہیں سے ہوگی، یہ پہلے طے پا چکا ہے۔ اور مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کا مشن کیا؟ اس کا مشن یہ ہے کہ وہ صلیب پر کفارے کے
طور پر اپنی جان قربان کرے, مردوں میں سے جی اٹھے, جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کے سپرد اس عظیم مشن کو کرے کہ اب تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ, ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور اس طرح مسیحیت کو پھیلاؤ. یہ مشن تھا. اب اس مشن, چونکہ اس قوم کے اندر یہ مشن پایہ تکمیل کو پہنچے گا, تو اس مشن کی مخالفت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ خدا کے مشن کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ صرف بنی اسرائیل کی مخالفت نہیں تھی, یہ خدا کی اور کرسچن مشن کی مخالفت تھی. اس لیے خدا نے گدھی کو زبان دے دی. بلکہ یہ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا, راستے میں جتنی قوموں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے تو خدا خود سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کی مونچھیں بہت پیاری تھی, ان کے ناک بڑے لمبے تھے, ان کا کلر, ان کے بال بڑے سنہری تھے, اس وجہ سے نہیں تھا. دیٹ واز بیکاز آف کرسچن مشن. الہی مشن ان کے پاس تھا, اس کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے. چلیے ٹھیک ہے, اگر ہم اس بات سے اتفاق کر بھی لیں کہ خدا جانبدار خدا نہیں ہے, اس نے ایک منصوبے کے تحت ایک قوم کو چنا اور پھر جو ہے برکت کے ٹرانسفر کرنے کا یا برکت کی منتقلی کا کام ان کے سپورٹ کیا. لیکن اگر اور اس کو ہم جو ہے بائبل مقدس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ یسایا نبی کے صحیفہ ہے, اس کا 49 باب اس کی 6 آیت ہے, جس پہ لکھا ہے کہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے. مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل نے یہ ٹاسک پورا کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو پھر بھی اور نظر بھی نہیں آتا کہ انہوں نے کبھی یہ ٹاسک پورا کیا بھی ہو, بلکہ وہ تو جو ہے مخالفت کرتے تھے ہمیشہ. تو پھر بھی جو ہے ان کا چہیتا رہنا, لاڈلا رہنا, یہ کہاں تک درست ہے پھر؟ ٹھیک ہے, یعنی آپ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ خدا پارشل خدا ہے اور خدا باقی قوم سے نہیں صرف بنی اسرائیل سے پیار کرتا ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر اینگل سے, ہر زاویے سے ہم اس بات کے بارے میں کہہ سکیں, ہم اس بات کو دیکھ سکیں اور ناظرین تک اس بات کے مختلف پہلو پہنچا سکیں. دیکھیں, نو ڈاؤٹ خدا اس قوم کو بہت پیار کرتا تھا اور وہ کرسچن اس مشن کی وجہ ہی سے کرتا تھا. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے تو اس مشن کو پورا نہیں کیا. نو ڈاؤٹ انہوں نے اس مشن کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا, اور خدا ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان سے ناراض بھی تھا, اور ناراضگی کی وجہ سے وہ اسیری میں بھی چلے گئے. اور خدا غیر قوم کو ان پر چڑھا رہا ہے, حالانکہ یہ لاڈلی قوم ہے, لیکن پھر بھی اس بات کا خدا نے یقیناً برا بنایا کہ انہوں نے مشن کو پورا نہیں کیا. بلکہ وہ تو عبرانی زبان غیر اقوام سے شیئر بھی نہیں کرتے تھے, عبرانی میں کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے. اب وہ اس کے بالکل الٹ, مجھے نہیں پتا کہ what went wrong. خدا کا کلام تو بہت کلیئر ہے, میں نے بتایا کہ بہت کلیئر بتا رہا ہے کہ خدا رب العالمین ہے, اس کی بلیسنگ سب تک پہنچنی چاہیے. لیکن بنی اسرائیل نے یہی سمجھا کہ یہ خدا بھی ہمارا ہے, اس کا جو دائرہ کار ہے دان سے بیرسبا تک ہے, یعنی صرف بنی اسرائیل تک ہے. اور یہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے, یہ بنی اسرائیل کا خدا ہے. ہی از آور نیشنل گاڈ. یہ انہوں نے سب کچھ فرض کر لیا. بلکہ جب وہ دعا مانگا کرتے تھے تب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ خدا جو ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, جی وہ نیشنل گاڈ کے طور پر ہی لیتے تھے. غیر قوم کو کہتے تھے کہ وہ راندہ درگاہ ہیں, وہ دھتکاری ہوئی قوم میں ہیں, اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے. اگر غیر قوم کا کوئی شخص آپ سے رستہ پوچھے, اس کو رستہ بھی نہیں بتانا, رستہ تک نہیں بتانا. اور غیر قوم کی اگر عورت حاملہ ہو اور ڈلیوری کا وقت آ جائے, مدد کے لیے پکارے, اس کی مدد بھی نہیں کرنی. یہاں تک سخت قانون. اور دعا کرتے ہیں ابھی تک یہودی کہ اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا, تو نے مجھے غلام نہیں بنایا, اور تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا. غیر قوم کو حرام جانور کے برابر بھی سمجھتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ صورتحال تھی تو وہ غیر قوم کے ساتھ گاسپل یا خدا کا کلام یا خدا کی ذات کو کیسے شیئر کریں گے؟ وہ نہیں کرتے تھے. تو خدا ان سے ناراض بھی تھا. آپ نے کہا کہ وہ پھر بھی خدا کے چہیتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یسایہ پہلا باب, اس کی چند آیات آپ کے سامنے میں پڑھ دوں ناظرین کے لیے بھی. پہلا باب یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کی 3 اور 4 آیت پڑھوں گا. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو, لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے, میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے.
خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا. تو بلکہ آگے یہ لکھا کہ تم زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے. تو وہ تو ان کو خدا باغی بھی کہہ رہا. اور ملاکی نبی کے صحیفے میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بہت وقت گزر گیا تو ان کی بینک کرپسی انتہا تک پہنچ گئی. اور ہاں بالکل، اور یسایہ نے ان کو ملاکی نبی نے ان کو لاسٹ وارننگ دے دی تھی. آگے جب یوحنا استباغی آتا ہے تو وہ بھی آتے ہی بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے. یعنی خدا کا صبر جو ہے نا، آپ نے اس کو آزما لیا، یہ اس کی حد ہے. اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا. اور کیا تم اس بات پر فخر کرتے ہو کہ ابراہیم کی اولاد سے خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے نسل پیدا کر لیتا ہے. اور تو اور مسیح یسوع نے بھی ان کو وارننگ دی کہ پاکستان والی تمثیل کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ اب یہ پاکستان تم سے لے کر غیر اقوام کے حوالے کر دیا جائے گا، تم سے وہ استحقاق واپس لے لیا جائے گا. یہودیوں نے اس بات کا برا بنایا. پھر یسوع مسیح نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اب تم نے نبیوں کو قتل کیا اور خدا کے مشن کے اندر رکاوٹ بنے، اس کی سزا ملے گی. اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح یروشلم کو دیکھ کر روئے اور کہا کیا؟ یہ کہا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے میں بھی چھپا لوں، لیکن تم نے نہ چاہا. اور جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سن 70 میں اس قوم کا جو حشر ہوا وہ اسی جرم کی سزا تھی کہ انہوں نے خدا کے مشن کو پورا نہیں کیا. بلکہ ایک اور بات بتاؤں، جب یسوع مسیح نے سلیب کندھوں پر اٹھائی ہوئی تھی تو راستے میں عورتیں چونکہ ہمدرد ہوتی ہیں، مسیح یسوع کو دیکھا تو بینڈ ڈالنا شروع کر دیا، اونچی آواز میں بینڈ ڈالنا. رونا چھوٹا لفظ ہے. تو مسیح یسوع رکے، سلیب کندھوں پر ہے بھاری، رک کے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ان سے خطاب کیا. اور خطاب میں کیا کہا کہ میرے لیے نہ رو، میں تو اپنی مرضی سے مر رہا ہوں، یہ تو کفارے کی وجہ سے میں اپنی جان دے رہا ہوں، میں دلیر آدمی ہوں، میں جان بوجھ کر دے رہا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو، تمہیں نہیں پتا تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا. اور سن 70 میں پھر ان کے ساتھ جو ہوا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بہت ظلم ہوا یہودیوں پر. اور مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ افسوس ان عورتوں پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی. تو آپ نے کہا کہ وہ پھر بھی خدا کے چہیتے نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جب انہوں نے خدا کے مشن کو کمپلیٹ نہیں کیا تو خدا ان سے ناراض ہوا، ناراضگی ہی کی وجہ سے وہ اسیری میں بھی جاتے ہیں. تو خدا تو وقتاً فوقتاً ان کو وارننگ بھی دے رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے، خدا مشن کے مکمل نہ ہونے پر خدا خوش نہیں تھا، بلکہ جو نیو نیشن کرسچن نیشن وجود میں آئی ہے اس کے وجود میں آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک ٹاسک کو جب بنی اسرائیل نے پورا نہیں کیا تو خدا نے یہی عہد پھر مسیح یسوع نے اپنے خون سے یہ عہد ایک نئی قوم کے ساتھ شروع کر دیا تھا. تو یہ کہنا کہ وہ خدا کے لگاتار چہیتے تھے، مشن کو کمپلیٹ نہ بھی کریں، خدا کے حکموں کو نہ بھی مانیں، تو پھر بھی ایسا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے چہیتے ہونے کے لیے حکموں کو ماننا یا جو وہ کہہ رہا ہے اسے پورا کرنا جو مشن اس نے دیا، جو مشن دیا گیا اس کو اکمپلش کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو کہ پروفیسر صاحب مجھے ابھی بھی تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے کہ اتنی ساری اسیری کے باوجود، ظلم کے باوجود، جبر کے باوجود، ہر اس چیز کے باوجود، کیا کبھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے جو خدا تعالیٰ نے ان کو ٹاسک دیا تھا، جو کام ان کی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہی احساس نہیں تھا کہ یہ ہمیں ٹاسک دیا، وہ اس بات کو بھول گئے. ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم نے خدا کے حکم کی پیروی کی تھی کہ اپنے ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر دیگر اقوام کی طرف چلا گیا تھا، یہی مشن ہے. صحیح. لیکن بعد میں آنے والی نسلیں اس مشن کے خلاف کام کرتی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ کیا ان کو احساس نہیں ہوا، لیکن احساس اس وقت ہوا کہ جب ان کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. اسیری میں جا کے زبور 137 جب ہم پڑھیں
تو لکھا کہ ہم بابل کی ندیوں پہ بیٹھ کے ہم بہت روئے، ہم نے اپنی ستاریں بید کے درختوں کے ساتھ ٹانگ دی، اور ہمیں اسیر کرنے والوں نے ہمیں کہا کہ ناچو گاؤ۔ تو وہ تو ذلیل کر رہے تھے ان کو، تو اس وقت ان کو احساس ہوا، اور انہوں نے وہاں پر وعدہ کیا کہ اب اگر میں، یہودیوں نے کہ اب اگر ہم خدا کے دیے ہوئے مشن کو کمپلیٹ نہ کریں تو پھر ہمیں اس کی سزا ملے، میرا دایاں ہاتھ میرا ہنر بھول جائے اور میری زبان میرے تالو سے چپک جائے اگر میں منشور یروشلم کو پورا نہ کروں۔ تو یروشلم چارٹر پہ پابندی کرنا یا اس کو پورا کرنا، یہاں پہ انہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک موقع دے، اب ہم پورا کریں گے۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسیری سے واپس آئے تو سب یہودیوں نے تو نہیں، لیکن بہت سارے یہودیوں نے اس حکم کو مانا اور انہوں نے خدا کے کلام کی تبلیغ غیر اقوام میں شروع کر دی، اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے نو مریض بنا دیا لوگوں کو۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کو خدا کی ذات کا تعارف کراتے اور بتاتے کہ جو واحد خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے قوانین کیا ہیں، انہوں نے ان کو اور طریقے سکھانا شروع کر دیے کہ آپ نے سبت کے دن 1 کلومیٹر چلنا ہے، آپ کی جوتی میں کیل نہیں ہونا چاہیے، آپ سبت کے دن چراغ بھی نہیں جلائیں گے، آپ روٹی کھاتے ہو تو دائیں ہاتھ سے آپ کھائیں گے، باتھ روم جاتے ہو تو آپ نے دایاں قدم پہلے رکھنا۔ یہ اس قسم کی ساری باتیں ان کو سکھانا شروع کر دی۔ تو انہوں نے محنت تو بہت کی، لیکن یسوع مسیح کے اگر آپ کو الفاظ یاد ہوں کہ تم کسی کو نومرید بناتے ہو، خشکی اور طریقہ سفر کرتے اور نومرید بناتے، لیکن نومرید کیا بناتے ہو؟ اپنے سے دگنا جہنم کا سزاوار بنا دیتے۔ تو مسیح یسوع نے ان کی اس خدمت کو اپروو نہیں کیا تھا۔ تاہم جو میٹر اس میں ہے، جو ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا ان کو احساس نہیں ہوا تھا؟ اسیری میں جا کے ان کو احساس ہوا تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ ان کی ڈائریکشن درست نہیں رہی۔ اب ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کو پڑھانا کیا تھا۔ تو ایک اور کام انہوں نے جو خطرناک کیا کہ یہ کلام تو تھا، انہوں نے اپنی ایکسٹرا کتابیں بنا لی، جس طرح ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک مین کتاب قرآن ہے اور اس کے ساتھ حدیث کی کتابیں ہیں، تو یہودیوں نے بھی ساتھ مشنا اور تالمود زبانی روایات کو جمع کر کے تو ایک اور کتاب بنا لی، اور وہ زیادہ گائیڈنس ان امدادی کتب سے لیتے تھے، اور اس کے متعلق بھی یسوع مسیح نے کہا کہ تم بے فائدہ خدا کی پرستش کرتے ہو، اور یہ بھی تو فرمایا کہ ایسا بڑا بوجھ جسے تم خود انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے، اسے دوسرے لوگوں کی پیٹھ پر لاد دیتے ہو۔ ہاں جی، وہ یہی کہا نا کہ تم بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو اور اپنی روایتوں سے خدا کے کلام کو ٹال دیتے تھے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ان صحائف کے اندر موجود تھا، لیکن انہوں نے جو الگ سے امدادی روایتوں کے ذریعے کتابیں مرتب کر لی، بہت دیر تک تو وہ زبانی روایت چلتی رہی، لیکن بعد میں اس کو تحریری شکل دے دی، اس سے بدل لیتے تھے۔ تو مسیح یسوع نے اس کو بھی پسند نہیں کیا بلکہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو بیک ٹو یور کویسچن کہ کیا یہودیوں کو کبھی احساس ہوا تھا؟ احساس ہوا، بہت دیر کے بعد ہوا، اور وہ بھی چونکہ ڈائریکشن درست نہیں تھی، بجائے اس کے کہ ان کو خدا کا تعارف کراتے، ان کو اپنے قوانین جو انسانی ان کا تعارف کروایا، تو پھر خدا کا غضب ان پر نازل ہوا۔ سن 70 کے اندر یروشلم کے اندر، سن 70 کے بعد یہودیوں کے لیے رہنے کی جگہ باقی نہیں بچی تھی، تتر بتر ہو گئے تھے۔ ایک اور سوال کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے مشن کو پورا نہیں کیا، اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کی اگر کوشش کی تو اس کو بغیر سمجھے ہوئے پورا کیا، درست طریقے سے نہیں کیا، کہ ان کی ڈائریکشن غلط ہو گئی، یا جو ان کی تعلیمات تھی وہ پھر انہوں نے اپنے ہی طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کی جو ہے فلفلمنٹ کرانا شروع کر دی لوگوں کے ذریعے سے۔ تو پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ ٹاسک کیا ابھی بھی ان کے پاس ہے یا ان سے لے کر کے کسی اور کو سونپ دیا گیا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ آپ نے اس سے پیشتر جو سوال تھا اس میں کچھ تھوڑا سا تو ذکر کیا تھا، مگر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں۔ نہیں، مسیح یسوع نے 2 تمثیلیں ایسی بتائی ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ٹاسک ان سے لے لیا گیا تھا۔ مثلا پاکستان کی تمثیل میں کہا
کہ اب یہ پاکستان تم سے لے کر غیر اقوام کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہودی اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے اس بات کا برا منایا۔ دوسری تمثیل کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ضیافت کی اور لوگوں کو بلایا، اور جب ضیافت تیار ہوگی، کھانا وانا تیار ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی کھانا تیار ہے، جن کو بلایا ہوا تھا بلائیں۔ نوکر جب ان کو لینے گئے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو بیل خریدا، میں اس کو آزما رہا ہوں، میں نے زمین خریدی ہے، میں نے مکان بنانا ہے، طرح طرح کے بہانے کر کے وہ نہیں گئے، میں نے تو شادی کی ہے۔ اور وہ اس کا بہانہ جو ہے وہ سب سے خوبصورت تھا، شادی والے کو ویسے ہی 1 سال کی جنگ میں بھی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ بائبل میں لکھا ہوا نا، جو تو بہانہ کر لیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب گلیوں بازاروں اور کونوں پہ جاؤ، جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بلا کے لے آؤ۔ تو یہ تمثیل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل جو اسپیشل نیشن تھی، جس کو خدا نے سب سے پہلے بلایا، وہ خدا کے اس سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترے اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا، تو پھر خدا نے کہا کہ اب دیگر اقوام کی طرف جاؤ اور ان کو بلاؤ، اور ایک کرسچن نیشن خدا نے پیدا کی۔ اور مسیح یسوع کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں، تاریخی الفاظ ہیں کہ میں تم سے ایک نیا عہد باندھنے جا رہا ہوں، اور یہ عہد اپنے خون سے باندھ رہا ہوں۔ تو اس عہد کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا خود زمین پہ آیا ہوا تھا، خود کہہ رہا ہے، اور پھر اپنے خون سے عہد باندھ رہا ہے، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ابراہیم اور بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا گیا تھا، وہ انسانی خون سے باندھا جاتا تھا، ختنہ اس کی نشانی تھی۔ مسیح یسوع نے کہا اپنے خون سے باندھتا، اور پھر پطرس کے خط میں لکھا کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے، اب تم ایک مقدس قوم، خدا کی خاص ملکیت ہو، اور شاہی کہنوں کا فرقہ بن چکے ہو۔ اب تم بن چکے ہو، اور کس لیے بن چکے ہو؟ تاکہ خدا کی خوبیاں غیر اقوام کے سامنے آپ پیش کرو۔ اب یہ ٹاسک ہے ہمارے پاس، اب یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب بنی اسرائیل بالکل ہی خدا کے منصوبے سے خارج ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ مسیح یسوع کے ذریعے مسیح یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانے، تو وہ اس شاہی کہنوں کے فرقے میں، اس نئی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ نجات کا یہ پیغام تو تمام لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ عہد ابراہیمی کے استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے وہ بچ جائیں گے، تو وہ وقت اور وہ استحقاق اب ختم ہو چکا۔ لیکن موقع ہے، وہ موقع اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی سکھ، کوئی چینی، کسی قوم سے بھی کوئی شخص ہو، تو بائبل کہتی کسی بھی خطے سے تعلق، کسی زبان سے تعلق ہو، تو فقط مسیح یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ بالکل، بائبل مقدس کے یہ الفاظ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے۔ آج کا بھی اس ساری گفتگو کے وسیلے سے میں نے بہت برکت حاصل کی، امید ہے ہمارے ناظرین نے بھی برکت حاصل کی ہوگی۔ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر صاحب آپ کا آج کے اس پروگرام میں اس اہم عنوان کے بارے میں روشنی ڈالنے کا۔ اور اب یہ چیلنج ہم ان تمام مسیحی حضرات کے سامنے، اس تمام مسیحی قوم کے سامنے ہے کہ جس طرح سے اگر بنی اسرائیل نے اس ٹاسک کو، اس کام کو مکمل نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ خدا کی لاڈلی چہیتی قوم کے بجائے وہ بھی غیر اقوام ہی کی طرح ہو گئی۔ تو اب یہی ٹاسک جو ہے، بالکل اب پروفیسر صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اب یہ مسیحیوں کا ٹاسک بن چکا ہے، اور ان کو اس کام کو کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اس پیغام کو، صلیب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جس طرح بائبل مقدس کہتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو خدا کی اس قدرت کو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسیحیوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں تک پہنچائے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کا، اور جو ناظرین ہمیں اپنے سوالات بھیجے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے پہلے پروگرامز میں ان سوالات کو شامل کیا، آپ بھی اس بات کا یقین رکھیے کہ ہم آپ کے سوالات کو ضرور شامل کریں گے، اور ان پر بھی جو ہے اسی طرح سے بیٹھ کر پروفیسر صاحب کے ساتھ مل کر گفتگو ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے وہی ایک بات جو آپ سب سے کہتی ہوں ہمیشہ سے، کہ سچ کو سنیے، سچ کو جانیے، اور سچ کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کیجیے۔ خدا حافظ۔